لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، او كما قال علیہ السلام. انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بے انتہا قابل قدر مہمانان اکرام، اور اللہ اور اس کے رسول کی باطن کی ٹھنڈک معلمات و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب کوئی خاص موضوع مجھے دیا نہیں جاتا تو اس وقت میں میری عادت یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت ابتدائے محفل میں کی جاتی ہے وہی آیت مبارکہ میں پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں، یا پھر قرات میں پڑھی جاتی ہے تو وہی آیت مبارکہ سنا دینے کا معاملہ ہوتا ہے. بہرحال طالبان نے ابتدائے محفل میں انہی آیات مبارکہ سے محفل کا آغاز فرمایا. بہت کوشش کے باوجود مولانا محترم جس وقت پر ہمیں بلائے ہم اس وقت پر نہیں پہنچ سکے. راستے میں کبھی میں اتنی مرتبہ نہیں بولتا، لیکن آج 8 سے 10 مرتبہ میں نے امیر بادشاہ کو کہہ دیا: بادشاہ تم کچھ پہلے جو ہے نا نکال لیتے باہر، تاکہ میں کچھ کتاب دیکھ لیتا، کچھ بول سکتا. کیونکہ جب اہل علم دوستوں کے ساتھ ملنا ہوتا ہے تو اپنی بساط چھوٹی لگنے لگتی ہے. ویسے میں ایک گاؤں دیہات میں کام کرنے والا ایک چھوٹا سا مولوی ہوں. مولوی بولنا بھی شاید جو ہے علم کی بڑی توہین ہے. میں وہ ہوں جس کو گاؤں میں دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں مولی صاحب. ایک ہوتا ہے مولوی صاحب. مولوی صاحب بھی ایک قابل احترام جملہ ہے. مولا والا، نعم المولا سے ہے وہ، مولانا مولوی. تو جو مولا والا ہوتا ہے یا نسبتی اللہ کے ساتھ خالص جو بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو فرما رہے ہیں فدخلی فی عبادی میں جو یا نسبتی ہے، مولوی میں وہی یا نسبتی ہے. اگرچہ ہے فارسی جملے میں استعمال کیا جانے والا لفظ، لیکن عربی لفظ بھی مولا سے مولائی ہے. مولائی میں بھی وہی استعمال ہوتا ہے، مولوی میں بھی وہی استعمال ہوتا ہے، یا نسبتی ہے، چاہے فارسی کا اعتبار لے لو یا عربی کا. تو مولانا اور مولوی یہ بہت بڑے الفاظ ہیں جو میرے لائق نہیں ہیں. مجھے یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے گاؤں دیہات میں جو ہے اپنے گاؤں کے مول صاحب کو کہا جاتا ہے مولی صاحب، وہ مولی صاحب آپ بول سکتے ہیں. وہ بھی بولنا شاید جو ہے خلاف ادب ہی ہو، لیکن بہرحال علماء اکرام کا حسن ظن، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسن ظن کے مطابق مجھے بنا دے، اور مجھے استقامت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریق پر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائیں. بچیوں نے اتنے بہترین انداز میں تقریریں کی کہ اس کے بعد میں ان لوگوں کے سامنے تقریر کرنا اپنی شرمندگی کو دعوت دینا ہے. کیونکہ بریانی کھانے کے بعد میں دال کھانا رکھنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں، ہے نا. بریانی کھا لیں پھر اس کے بعد دال کھانا رکھا جائے سامنے، تو پھر ایسا ہی ہوگا جیسے کہ لوگ بولیں گے صاحب پھر بھی دال کھانا کھلاؤ پہلے، اس کے بعد بریانی رکھو، پھر بھی ایک دو نوالے چلے جاتے ہیں. لیکن جو ہے میں بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ مولانا محترم نے آتے ہی بریانی کا دستر بچھا دیا اور بہترین بچیوں نے خطابات فرمائے. عناوین بھی بہترین، کیونکہ درس قرآن ایک عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پھر اس کے بعد جو ہے بچی نے بہترین انداز میں عربی میں بیان دیا، پھر جو ہے ایک بچی نے انگریزی میں بیان دیا، پھر ایک بچی نے اردو میں بیان دیا.
میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد شاید کسی اور واعظ و نصیحت کی ضرورت ہو۔ جیسا ان بچیوں نے اپنا معافی ضمیر ادا کیا ہے، میں بھی ایسا ہی ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جیسے آپ لوگ بچیوں کو نمبر دے رہے ہیں، مجھے بھی دے دیجئے۔ بھئی تم جو ہے 10 میں سے 5 نمبر لائے، 4 نمبر لائے، جو بھی آپ لوگ نمبر دے دیں گے وہ لے کر کے میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ آتے وقت میں کبھی مجھے جو ہے نا ایسی دقت ہوئی نہیں، کیونکہ میں زیادہ سوچتا بچارتا نہیں ہوں اس بارے میں، خاص طور سے موضوعات کے سلسلے میں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں اس وقت میں آتے وقت جو ہے میں بہت دیر سے یہ سوچتا رہا کہ کیا سناؤں، بچے تو خود پڑھے پڑھائے لکھے لکھائے، کیا بولیں گے ان لوگوں کو جا کر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 نصیحتیں مجھے فرمائیں، جو بات دل پر محسوس ہوئی یا جو کیفیات کے ذریعے سے معلوم ہوا، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا ہی بچی نے محفل کی ابتدا کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی، تو فوری جو ہے نا جو میرا وہاں سے آدھے راستے سے جو میرا ذہنی کشمکش کا جو معاملہ تھا وہ اچانک کٹ گیا، اور فوری میرے دل میں بات آئی کہ تم اپنی میں ہی بول رہا ہوں بول کے کیوں سوچ رہے ہیں؟ تم جو کلیم ہے وہ کلام کرے گا۔ ہم تھوڑی کریں گے، اس میں کلیم کی تجلی پڑے گی تو کلام ہوگا۔ اگر وہ اس میں کلیم کی تجلی نہ ڈالیں تو میں اور آپ گونگے ہیں، وہ اس میں بصیر کی تجلی نہ ڈالیں تو میں اور آپ اندھے ہیں، وہ اس میں سمیع کی تجلی نہ ڈالیں تو میں اور آپ بہرے ہیں، وہ اس میں قدیر کی تجلی نہ ڈالیں تو میں اور آپ عاجز اور مجبور اور لاچار ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ تم اتنی دیر سے اپنے آپ کو کیا سمجھتے رہے؟ مخرر، واعظ، ناصح، کیا سمجھ رہے تھے کہ میں جا کر کے فلاں فلاں تقریر کر دوں گا؟ جب سے میں اندرون میں میرے یہی جنگ چل رہی ہے کہ بھئی تم نے سوچا کیوں؟ کیا تم کلیم ہو گئے؟ کلیم تو اللہ ہے، وہ کلام کریں گے، ہم کیا کلام کرنے والے ہیں؟ تو جیسا ہی بچی نے یہ پڑھا، اللہ کی قسم جو شیطان اور نفس کے وسوسے نے مبتلا رکھا تھا 2.5 گھنٹے 3.5 گھنٹے کے فاصلے سے، وہ یکایک وہ نفس و شیطان کا حملہ ختم ہو گیا۔ یکایک وہ نفس و شیطان کا حملہ کٹا، اور یہ بتایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آیت منہ پہ دے ماری کہ لے یہ ہے تیرے واسطے۔ اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو عز و انکساری سے اپنا سر جھکا کر عاجزی سے رہتے ہیں۔ تو کہاں اپنی سینہ پھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے بندے تو ہیں وہ، عباد الرحمن بولتے، جیسا اپن یہاں پر دنیاوی اعتبار سے سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ہم لوگ بولے تھے وہ رحیم صاحب کا آدمی ہے صاحب، وہ خدیر صاحب کا آدمی ہے صاحب، وہ انجینئر صاحب کا آدمی ہے صاحب، تو فلاں کا آدمی ہے بول کے بولتے نہیں، کیونکہ اس کی نسبت سے اس کے اوقات اور اس کی عظمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ نے بھی اپنے خاص بندوں کی طرف مخاطب کرتے فرمایا وہ عباد الرحمن، وہ اللہ کے جو بندے ہیں نا، وہ رحمان کے جو بندے ہیں۔ جیسا ہم بول لیتے ہیں ایم ایل اے کا آدمی ہے، ایم پی کا آدمی ہے، پی ایم کا آدمی ہے، سی ایم کا آدمی ہے، تو جیسا دنیا والے فخر کرتے ہیں ایسا اللہ فخر کر رہا ہے اپنے بندوں پر، وہ بندوں پر جو ان کے ساتھ خاص تعلق اور دوستی لگاتے ہیں۔ وہ عباد الرحمن، اللہ میاں بول رہے ہیں میں میرے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، رحمان کے آدمی ہیں لوگ، عام آدمی کی بات نہیں چل رہی ہے، رحمان کے آدمی کی بات چل رہی ہے۔ ایم ایل اے ایم پی کے آدمی سے ہاتھ ملا دیے تو 4 دن اپن کسی سے ہاتھ نہیں ملاتے، کئی کو بولے تو کہاں رحیم صاحب سے مل کے آیا بولتے ہیں، ایم پی صاحب سے مل کے آیا، ایم ایل اے صاحب سے مل کے آیا تو 2-3 دن تک کسی سے بھی ہاتھ نہیں ملا تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے مل لیا تو سمجھ لو میں نے 8 دن نہاتا بھی نہیں، کہاں چل جاتا کہ اس کا اثر بول کے۔ جب دنیا والوں کا اتنا اثر ہے تو پھر اللہ کے آدمی کا کتنا اثر رہے گا؟ وہ عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ جو انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، وقار اور متانت کے ساتھ اللہ کی زمین پر چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہاں پر جو ہے نا علم جھاڑنے کی جو نفس کی طرف سے قید اور کشمکش تھی اس کو اللہ نے توڑا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو معاملہ پیش آیا وہ بتا رہا ہوں، جو اندرون میں جو جنگ چل رہی تھی وہ اسی بات کی تھی۔ تو اللہ نے توڑا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جاہل کون ہے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ اگر ہم یہاں پر کسی کو جاہل کہہ دیں تو ہاں بہت بڑا واویلا مچ جاتا، ارے جاہل کس کو بولا میاں بول کے، جاہل کس کو بولا بول کے بہت بڑا واویلا مچ جاتا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں انسان کی اصل حقیقت جہالت ہے۔ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے؟ جہالت ہے، جاہل ہے انسان۔ آپ لوگ ذرا غور سے دیکھ رہے اس لیے آیت پڑھ دیتا ہوں، بہتر ہے بچ جانا چاہیے۔
سیلف ڈیفنس کے لیے آیت مبارکہ پڑھ دے رہا ہوں میں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو کان ظلومن، انہو کان ظلومن جہولا، انسان بڑا ظالم بھی ہے، بڑا جاہل بھی ہے۔ تو عزیز معزز علماء کرام اور بے انتہا اللہ رسول کے باطن کے قرب میں جگہ رکھنے والے طالبات، بہت ہی بہترین اور خوش آئین موقع ہے اس وقت میں ہم سب کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک باسعادت اور جو ہے خوشنما محفل میں جمع فرمایا ہے، اور دینی محفل میں جمع فرمایا ہے، دینی مذاکرے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ دینی بات چیت کا ہو جانا اتنی بڑی سعادت ہے کہ جس سعادت کا آدمی استحضار نہیں کر سکتا، اس کی پیمائش نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں مول صاحب جہاں دیکھو بیانہ ہو رہے ہیں، صبح ایک بیان، شام ایک بیان، دوپہر میں ایک بیان، انہیں بولتا چلے میں جاؤ، انہیں بولتا دعوت میں آؤ، انہیں بولتا جلسے میں آؤ، انہیں بولتا خانقاہ میں آؤ، انہیں بولتا یہ رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی جو تم پر برسنا چاہتی ہیں۔ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی یہ رحمتیں برسنا چاہتی ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ یقین مانیے کہ جتنی دیر آپ دینی محفل میں، دینی مجلس میں بیٹھے رہیں گے، اتنی دیر کچھ ملے نہ ملے، میں ایک بار بار یہ بات کہتا ہوں، کچھ ملے نہ ملے، اتنی بات ضرور ملے گی کہ اتنی دیر تم آنکھوں کے زنا سے محفوظ ہو، کانوں کے زنا سے محفوظ ہو، ہاتھ پاؤں کے گناہ سے محفوظ ہو، چغل خوری، غیبت، بدتمیزی، تہمت، جو ہے بد کلامیاں، جھوٹ، تہمتیں، بہتان، اس قسم کے تمام عوارض سے اللہ کے فضل و انعام سے اتنی دیر دور ہو۔ تو جب تم اس پاکیزہ وقت کو اللہ کے سامنے دکھاؤ گے، اللہ جی میں بیان میں گیا تھا، اللہ جی میں جلسے میں گیا تھا، اللہ جی میں دعوت و تبلیغ میں گیا تھا، اللہ جی میں چلے 4 مہینے میں گیا تھا، اللہ جی میں فلاں جلسے میں گیا تھا، اللہ جی میں فلاں خانقاہ میں گیا تھا، میرے کو کیا بھی نہیں سمجھ میں آیا، لیکن میں اتنی دیر زنا نہیں کرا، جھوٹ نہیں بولا، تہمت نہیں لگایا، غیبت نہیں کرا، جھوٹ نہیں بولا، کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھا، یہاں تک کہ فکری گناہ میں بھی نہیں، حب جاہ میں نہیں، حب مال میں نہیں، کیونکہ جب نیچے بیٹھا ہوا ہے تو پھر کائے کا حب جاہ، اور جب یہاں پر آ کر کے بیٹھا ہے آپ کے پیسے سے کسی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے تو کائے کا حب مال، نہ حب جاہ ہے، نہ حب مال ہے، نہ انا ہے، نہ تکبر ہے، نہ فخر ہے، نہ غرور ہے۔ ایسی حالت میں جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسے لمحات پیش کرو گے تو ممکن ہے تم پر نظر رحمت کر دی جائے، ممکن ہے ہم سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت ہو، ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی دامن رحمت میں چھپا لیں، ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ستاریت کا معاملہ فرما دیں۔ تو عزیزو یہ عرض کرنا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ میں معززین میں جو کچھ احباب کچھ باتیں دل میں لے کر ہیں ان سے میں مخاطب کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، جاہل کو تو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سب سے پہلے اپنے نفس کو سلام کرو، کیونکہ انہیں بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا جاہل اپنا نفس ہے، اپنی انا ہے، سب سے بڑی جاہل۔ انہو کان ظلوما جہولا، جتنے جاہل بنیں گے علم اتنا بڑھے گا، جتنا جاہل بنیں گے اتنا علم بڑھے گا۔ مثال کے طور پر اگر تختی بالکل سیاہ یا جب بالکل سفید ہو جاتی ہے تب اس کے اوپر ایک بھی داغ رکھو وہ دکھ جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تختے سیاہ کو، تختے سیاہ بولتے ہیں بلیک بورڈ، بلیک بورڈ کو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، بالکل کالا ہے، اور اس کے اوپر اگر آپ وائٹ نقطے سے ایک بھی جو ہے ذرا ڈال دیں تو فوری اس کے اوپر نظر آ جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ہی اگر وائٹ جو ہے بورڈ ہو تو اس کے اوپر اگر کالا یا پیلا یا اودا یا نیلا کوئی قسم کا خاص رنگ اس کے اوپر جب ڈالا جائے فوری اس کے اوپر دکھ کے آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم اپنی اصلیت کو جب پہچانتے ہیں جو کہ جہل اور اضطرار ہے، جب اس حقیقت کو پہچانیں گے تو جتنا پہچانیں گے اس کے اوپر اتنا علم کا میلان بڑھے گا، اتنے علم کا اضافہ ہوگا۔ جتنا ہم کم تر جو ہے اپنے آپ کو علم والا جو ہے جاہل سمجھیں گے، کم جاہل سمجھیں گے ہم، اتنا ہی کم علم ملے گا، جتنا بڑا جاہل سمجھیں گے اتنا بڑا علم ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو ہے خالی ایک گلاس لے کر کے جا رہا ہے، اسے کتنا پانی ملے گا؟ 1 گلاس۔ کوئی ایک خالی بوتل لے کر جا رہا ہے آدھی لیٹر کی، تو اسے کتنا پانی ملے گا؟ 1 لیٹر، آدھا لیٹر۔ جب کوئی 1 لیٹر کا لے کر جا رہا ہے تو اسے 1 لیٹر۔ تو جتنا خالی پن لے جائیں گے اتنا اس میں بھرت کر کے ملے گا۔ ایسا ہی جب ہم علم کے بھرے ہوئے ہونے کی حالت میں اللہ کے سامنے بیٹھیں گے اللہ علم نہیں دیں گے۔ علم کو جو علوم ہیں علوم کو خالی کرو نفس کے اندر سے، پہلے اس کو خالی کرو اور یہ کہو کہ اللہ یہ خالی ہے، آپ اس کو بھر دیجئے، تو اب یہ جو علم آئے گا اللہ کی طرف سے نا وہ فائدے والا ہوگا۔ اسی لیے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انا نسألک علما نافعا۔ معلوم یہ ہوا، آپ اصول الشاشی پڑھتے ہوں گے تو اس کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہوتا ہے مفہوم مخالف۔ جب مفہوم مخالف کا اعتبار ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہی بات دیکھی جاتی ہے کہ بھائی جب مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ
اللہ جی میرے پاس پہلے سے علم ہے، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہارے اوپر علم کی تجلی نہیں پڑے گی۔ جب تم ان کے سامنے خالی ہو کر کے جاؤ گے تو پھر اللہ کے علم کی تجلی پڑے گی۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو سب سے پہلے اپنے نفس کو روکو، کسی پر بھی کچھ بھی بولنے سے پہلے، مرد ہو کہ عورت ہو، سب کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں میں، جتنا اس کو خاموش کریں گے اتنا اس کے اندر علم کا نور آئے گا۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انا نسألک علما نافعا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے اللہ ہم کو نفع والا علم دے۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اس کا مفہوم مخالف ہے اے اللہ ہم کو علم زار سے بچا لے۔ علم زار سے، علم یعنی ایک علم نفع والا ہوتا ہے، ایک علم نقصان والا ہوتا ہے۔ علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نفع والا علم وہ ہے جو عمل کی طرف راغب کرے، نفع والا علم وہ ہے جو عمل کی طرف راغب کرے، اور نقصان والا علم وہ ہے جو عمل سے محروم کر دے۔ یعنی نالج تو ہے، تقریر کرنے پر، واعظ کرنے پر، نصیحت کرنے پر، اور جو ہے بیان کرنے پر، ایسا بیان کہ جو ہے لوگ حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں، لیکن عمل ایسا کہ پرے کچھ نہیں پڑتا ہے، باطن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ جان لیجئے کہ اس کو علم تو ہے لیکن علم نافع نہیں ہے، علم زار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی علم اگر نہ ہوتا تو کل قیامت کے دن انہیں اللہ کے سامنے مسئول نہیں رہتا تھا۔ علم آنے کے بعد اب انہیں مسئول ہو گیا، اب اس سے پوچھا جائے گا تمہارے پاس جو علم تھا اس کا کرے کیا ہو۔ قاعدہ ہے، پورے جتنے بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو کائنات میں کہ جس کے پاس کسی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی دین کا کوئی پیغام، اللہ رسول کی کوئی بات اس تک نہیں پہنچائی، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کے بارے میں حکم ہے فقہاء کرام کا کہ اللہ اس کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ اتمام حجت نہیں ہوا ہے۔ اس کے پاس کوئی پہنچتا پھر وہ اس کا انکار کرتا تو ممکن تھا کہ شاید اس کی بخشش نہ ہوتی، لیکن کوئی پہنچا نہیں، کسی نے اس کو پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں بلایا، وہ ایسے جنگل میں یا بیابان میں یا ایسے مقام میں رہتا ہے، تو پھر اس صورت میں اگر وہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیں گے، کیونکہ اتمام حجت نہیں ہوا، پیغام الہی، پیغام رسول اس تک نہیں پہنچا، اس لیے اس کو معافی ہے۔ اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ علم نہ ہو تو مسئول نہیں رہتا ہے آدمی، علم ہو تو مسئول ہو جاتا ہے۔ پھر علم مل گیا تو پھر اس کے بعد مسئولیت بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم نے علم لیا تھا، کرے کیا اس کا بولو۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ہاں یہ بات بھی اور ہے کہ کسی کے پاس علم ہو پھر اس کے اوپر عمل بھی ہو، تو پھر یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے، نور علی نور ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے مقربین ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے برگزیدہ اور جو ہے اللہ سے خشیت کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جزین اس کے اگر اللہ سے کوئی ڈرنے والا ہے دھرتی پر تو وہ لوگ ہیں علماء اکرام۔ علماء اکرام وہ جو صاحب علم و عمل ہوں، جو صاحب علم و عمل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بڑا ہی مقرب اور بڑا ہی پسندیدہ ہے، اور انہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جنت میں داخل ہونے سے پہلے میرے بندوں میں داخل ہونا پڑتا بول کے اللہ میاں بول رہے ہیں۔ یہ کون بندے ہیں؟ یہ وہ بندے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مقرب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ اللہ میاں ان کو اپنا بندہ، اپنا آدمی بول رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی ہی ایک علامت یہ آیت مبارکہ میں بتائی گئی جو بچی نے تلاوت فرمائی ہے، وعباد الرحمن، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں، اللہ کے بندے خاص بندے وہ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو متانت اور سنجیدگی سے زمین پر چلتے ہیں، اور جب کسی سے بات کرتے ہیں اور وہ علم سے پرے ہے، علم اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر ان کو جو ہے سلام کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، سلام، ان سے کوئی بحث نہیں، کیونکہ آپ جتنا سمجھانا چاہیں گے اتنا اور مزید الجھ کر رہ جائیں گے۔ تو کسی کو جب سمجھ میں دیکھو، سونے والے کو جگایا جا سکتا ہے، سونے والے کو جگایا جا سکتا ہے، سونے کی ایکٹنگ کرنے والے کو نہیں جگا سکتے آپ۔ ایک ہے سونے والا، ایک ہے ریالٹی میں سویا ہوا ہے، ریئل میں جاہل ہے انہیں، تو آپ اس کو علم دے سکتے آپ۔ ایک جو ہے نا جانتا بوجھتا ایکٹنگ کر رہا ہے جہالت کی، تو پھر اس کو آپ سلام کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسے مثال کو سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں، ایک ہے سویا ہوا آدمی، اس کو آپ اٹھا لو، کتنی بھی گہری نیند میں رہے گا تو تھوڑی دیر کے بعد اٹھ جائے گا، لیکن ایک آدمی ہے جو اٹھنا چاہتا نہیں ہے اور ایکٹنگ کر کے سو رہا ہے، تو پھر آپ جو ہے نا اس کے اوپر بیارل بھر پانی بھی ڈالو تب بھی وہ ایکٹنگ کرتا رہے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ سونے والے کو تو جگایا جا سکتا ہے، ایکٹ کرنے والے کو نہیں جگایا جا سکتا۔ ایسے ہی جاہل کو تو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن جو جہالت کی ایکٹنگ کر رہا ہے اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ تو یہ جو جہالت ہے نا وہ والی جہالت ہے، جو جاہل سے مراد یہاں پر نرا جو جاہل ہے وہ نہیں، جس کو اللہ میاں ظلومن جہولا بولے وہ اچھا جاہل ہے انہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا انہو کانا ظلومن جہولا،
یہ بڑی محبت دشنام دادن، اس کو جو ہے علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا پیارا لکھا ہے، میں کتابیں چھان چھان کر کے تھک گیا، تفسیریں پڑھ پڑھ کر کے تھک گیا، اگر کہیں اطمینان ملا تو حکیم الامت اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ کے جملے سے ملا، انہ کان ظلوما جہولا، کہ اللہ نے اس کو یوں کہا ہے جیسے اس کو فارسی میں کہتے ہیں محبت دشنام دادن، محبت میں کسی کو گالی دینا، کسی کو بولتے نا اپنے چھوٹے کو جو ہے نا محبت سے کوئی نام رکھ کے بلاتے اے فلاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے جب انسان اس قرآن کو لینے پر راضی ہو گیا تھا، جو پہاڑ لینے سے قاصر ہو گئے تھے، سمندر لینے سے قاصر ہو گئے تھے، آسمان لینے سے قاصر اور عاجز ہو گئے تھے، اور دریا بحروبر خشک و تر، کائناتیں کہکشائیں، پلوٹو، ملکی وے، ہر جہاں کا ذرہ کائنات سب نے اللہ کے سامنے کہا تھا اللہ جی یہ آپ کا قرآن ہم نہیں اٹھا سکتے، ہم عاجز ہیں، اگر کسی نے اٹھا لیا نا تو وہ انسان ہے، انہ کان ظلوما جہولا۔ تو جب ہم کوئی کام جو ہے نا ہم سے نہیں ہوتا ہے، یا ہمارے لوگ کر کے ہمارے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو سب کہتے ہیں نہیں صاحب، اچانک اپنا خاص اسٹوڈنٹ یا اپنا خاص بچہ جب وہ کام کر دیتا ہے تو باپ خوشی سے بولتا ہمارا پٹچ کر کے آ گیا جی، وہ گالی نہیں دے رہا ہوں میں، العیاذ باللہ، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، محبت دشنام دادن بولتے اس کو، تو محبت میں جو ہے نا گالی کا لفظ استعمال کرنا، محبت میں برا بھلا بولنا، تو وہ مقصد برائی کرنا نہیں ہوتا ہے، اپنے بچے کی خاص تعریف کرنا ہوتا ہے، میرا خاص پٹھا ہے بول کے بتانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بول رہے ہیں کہ جیسے انہ کان ظلوما جہولا، آسمان نہیں اٹھایا، زمین نہیں اٹھائی، سمندر نہیں اٹھائے، بحروں پر نہیں اٹھائے، خشک و تر نہیں اٹھائے، ستارے نہیں اٹھائے، سیارے نہیں اٹھائے، تیرے سے کھرب گنا بڑے ستارے اور سیارے اور کہکشائیں اور اس دنیا کے جو دونوں جہاں جو نہیں اٹھا سکے، انہیں اٹھا لیا دیا کے بول، انہ کان ظلوما جہولا۔ تب اللہ محبت میں کہہ رہے ہیں بڑا ظالم اور جاہل ہے یہ، اس نے اپنے آپ پہ ظلم کر لیا، کیونکہ اب مسئول ہو گیا یہ، کیونکہ اس نے اللہ کا قرآن اٹھا لیا ہے، جب علم لیا ہے تو پھر جواب دینا پڑے گا۔ تو عزیزو یہ بات عرض کرنی ہے کہ یہاں جو جہالت کی بات چل رہی ہے وہ لوگ جو جہالت کی ایکٹ کر رہے ہیں، یعنی جانتے بوجھتے، اگر سمجھانے پر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہے سمجھنا نہیں چاہتے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تم جاہل سے مخاطب کرو نا تو پھر ان سے بحث نہیں کرنا، ان کو سلام کرنا اور چلے جانا۔ سلام کرنا کیوں؟ سلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اس میں جو ہے سلامتی کا معنی پیدا ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے سلامتی اس کے لیے بھی ہے اور سلامتی اپنے لیے بھی ہے۔ سلامتی اس کے لیے اس اعتبار سے کیونکہ آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات رکھیں گے اور وہ جان بوجھ کر اپنے مفاد کے لیے ٹھکراتا رہے گا تو کہیں وہ فاسق اور فاجر سے کافر و مشرک نہ ہو جائے، تو اس اعتبار سے اس کے لیے سلامتی اچھی ہے۔ اور اگر جو ہے خدا نخواستہ اس نے اللہ رسول کے کلام کی آیتوں کا اپنے مفاد کے لیے انکار کر دیا تو پھر انہیں کافر و مشرک ہو جائے گا۔ اور آپ کی سلامتی یہ ہے کہ جب آپ بحث کریں گے نہیں تو سامنے سے کوئی الجھے گا نہیں، جب الجھے گا نہیں تو آپ ٹینشن میں، تناؤ میں، پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے، اس وجہ سے سلامتی دونوں کے لیے ہے اس کے اندر۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس میں خطیب بھی سلامتی میں ہے، مخاطب بھی سلامتی میں ہے۔ خطیب کس وجہ سے سلامتی میں ہے؟ کیونکہ ریٹن وہاں سے کچھ جواب آئے گا نہیں، اسے کچھ ٹینشن ہوگا نہیں، اور جو ہے ذہنی تناؤ اور پریشانی اور ڈپریشن وغیرہ کا شکار نہیں ہوگا، اس وجہ سے سلامتی میں ہے خطیب۔ اور مخاطب اس وجہ سے سلامتی میں ہے کیونکہ آپ جب سلام کر کے چلے گئے تو اس کے پاس انکار کرنے کی یا جھگڑنے کی یا بحث کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ اس وجہ سے آپ اس مسئلے کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا، تو نماز نہیں پڑھنے سے انہیں فاسق ہے، لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں زبردستی گھس لیتے جا کے، جی چل رہے نماز کو، ارے چل رہے نماز کو، ارے چل رہے نماز کو، ارے یہاں تو جی جاؤ بول گیا، یا کئی کی نماز جاؤ بول کے بول دیا۔ تو آپ مفتیان اکرام یہاں بیٹھے، پوچھ لیجئے انہیں پہلے فاسق تھا اب کافر ہو گیا، پہلے فاسق تھا انہیں کیونکہ اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن اللہ کی نماز کا انکار نہیں کرا تھا، نماز مانتا تھا۔ لیکن اگر آپ یہاں سمجھیں گے تو ذرا سا فرق جو ہے واضح کر دے گا آپ کو کہ ایک ہے فاسق ہونا کہ گناہگار ہے، انہیں نماز نہیں پڑھا گناہگار ہے، لیکن آپ اس کو اتنا ٹارچر کر رہے کہ بھائی انہیں تنگ آ کے بولتے نا، تنگ آمد جنگ آمد بول کے تنگ آ کے بول دیا انہیں، کئی کی نماز کیا نماز رہے چل، اگر انہیں یہ لفظ بول دیا تو انہیں فاسق تھا اب کافر ہو جائے گا، تو آپ اس کو بجائے جنت میں لے جانے کے جہنم میں لے جانے کے سبب بن گئے۔ تو بعض اوقات جو ہے خطیب کا خاموش رہنا سامنے والے کی سلامتی کا باعث بھی ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا میں جو سلام ہے، جب مخاطب جانتے بوجھتے ایکٹ کر رہا ہو تو اب اس کو سمجھانا نہیں کبھی تم، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ دونوں کے لیے میں بتا رہا ہوں۔ اگر عورت کو لگے کہ میرا شوہر سب کچھ سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کو ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر سمجھائیں گی تو پھر آپ جان لیجئے کہ آپ کی سلامتی بھنگ ہونے والی ہے، گھر کا ماحول خراب ہونے والا ہے اور ڈپریشن میں آپ دونوں آنے والے ہیں، یہ بات پکی ہے۔ اور اگر مرد خاتون ایسی ہو، مرد ایسا کرے، اور مرد ایسا ہو خاتون ایسا، تو عزیزو یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو قالوا سلاما کے اندر سلامتی ہے دونوں کے لیے بھی، خطیب کے لیے بھی اور مخاطب کے لیے بھی۔ اگر آپ جو ہے مخاطب کے لیے اس وجہ سے
کیونکہ اگر آپ اس کو بول رہے ہیں اور وہ انکار کرنے پر آ جائے، یعنی آپ اللہ ایسا بولے، شوہر کے ساتھ ایسا رہنا بولے، رسول ایسا بولے، شوہر کے ساتھ ایسا رہنا بولے، بول کے آپ اللہ رسول کی بات سنا رہے ہیں، آپ کی بات رک گئی، اللہ رسول کی بات آ گئی، لیکن ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس نے اگر اللہ رسول کی بات کا انکار کر دیا تو پھر وہ پہلے فاسقہ تھی، اب کافرہ و مشرکہ ہو جائے گی. پہلے وہ فاسق تھا، اب کافر و مشرک ہو جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ٹارچر کی حد تک سامنے والے کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا، یہ قرآن کا اسلوب نہیں ہے، یہ قرآن کا طریقہ نہیں ہے. قرآن کا اسلوب اور طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی ہم سے کہلوا دیا، وما علینا الا البلاغ. کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ. ہماری ذمہ داری پہنچانا ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچانا ہے. کر کے پہنچائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، اس کا نور شامل ہو جائے گا اس کے اندر. نہیں کر کے پہنچائیں گے تو الفاظ ملیں گے، عمل کی توفیق کب ہوگی نہیں معلوم. کر کے پہنچائیں گے تو امیڈیٹ اس کا اثر جو ہے ماحول میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت بڑے پیر سرکار محبوب سبحانی غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پیر سرکار کے پاس ایک خاتون آئی. انہوں نے اپنا بچہ جو ہے حضرت کی دربار میں پیش فرمایا اور کہا، حضرت یہ بڑا گڑ کھاتا ہے، یہ گڑ کی عادت اس کی چھڑا دو اور کچھ تو نصیحت فرما دو یا کچھ کر دو، اس کا علاج کرو. یہ 24 گھنٹے جب دیکھو جب گڑ پھانکتا رہتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں سے کچھ مسئلہ نہ ہو جائے. جب ماں نے عرض کیا تو حضرت بڑے پیر سرکار نے کہا ٹھیک ہے 8 دن کے بعد آنا. وہ 8 دن کے بعد اپنے بچے کو لے آئی. جب بچے کو لے آئی تو حضرت بڑے پیر سرکار نے کہا بیٹے گڑ کم کھایا کرو. کیا کہا؟ بیٹے گڑ کم کھایا کرو. یہ خاتون کو چڑھا پارا اور اس نے پوچھا کہ حضرت یہی بات آپ 8 دن پہلے کہہ دیتے، اتنی مسافت طے کر کے میں آئی، آپ جب ہی کہہ دیتے بات ہو جاتی. تو حضرت نے فرمایا مسئلہ یہ تھا میری اماں کہ میں 8 دن پہلے تک میں خود گڑ زیادہ کھاتا تھا، پہلے 8 دن گڑ چھوڑا، اس کے بعد بول رہا ہوں تاکہ بچے کو اثر ہو. تو جو بات عمل کر کے بولی جاتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، وہ قلوب پر اترتی ہے، وہ جمتی ہے دلوں کے اندر. آپ ایک کام کریں، میری بات چھوڑ دیں، آپ کر کے دیکھیں. یہ جو ہے نا آپ کے عمل سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. آپ کے جو ہے نا آپ کوئی بات بھی کسی کو بول کر کے پہلے 8 دن ایسا کریے کہ عمل کرے بغیر بولیے، پھر 8 دن عمل کر کے بولیے. اس کا فرق آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے، برابر سامنے آپ کو فرق نظر آئے گا. کیونکہ جب عمل کیا جاتا ہے تو اس علم کے ساتھ اس کا نور شامل ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کسی چیز کو جو ہے، یہ پنکھا ہے، یہ پنکھا آپ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ نے بٹن ڈال دیا، بٹن کے پیچھے 2 وائر ملیں گے، ایک کو نیوٹرل اور ایک کو فیز کہا جاتا ہے. تو گویا یوں سمجھ لیجئے ایک کو علم اور دوسرے کو عمل کہا جاتا ہے. جب تک یہ دونوں نہیں ملیں گے اس کے اندر کرنٹ نہیں آئے گا. ایسا ہی آپ اگر کسی کو اپنے علم کا فیض جاری کرنا چاہتے ہیں تو فیض جاری ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک کہ جب تک کہ اس علم کے ساتھ آپ کا عمل شامل نہ ہو جائے. نالج ہو سکتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا میری، نالج ہو سکتی ہے، آپ اپنی نالج سے لوگوں کو مستفید کر سکتے ہیں، مزہ دے سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کے اندر جو ہے نا آپ چہمگوئیاں شروع کر سکتے ہیں، لیکن نور نہیں شامل کر سکتے اس میں. نور کب شامل ہوگا؟ جب جیسے ظاہر کے اعتبار سے یہ کھٹکے کے لیے 2 وائر ضروری ہے، ایک نیوٹرل اور دوسرا، ارے بولو نا، ایک نیوٹرل دوسرا فیز. یہ دونوں ملیں گے تو تیسری چیز کا ظہور ہوگا، یعنی کرنٹ کا. ارے بولو نا بھائی، غلط بول رہا ہوں کیا؟ ایک نیوٹرل اور دوسرا فیز، یہ دونوں ملیں گے تو تیسری چیز کا ظہور ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ کرنٹ. اور وہ کرنٹ کی وجہ سے آپ کا پنکھا جلے گا، آپ کی لائٹ جلے گی. یہی بات ہے سمجھنے کی کہ ہم علم تو رکھتے ہیں، بتا بھی دیتے ہیں، بیان بھی کر دیتے ہیں، واعظ و نصیحت بھی ہو جاتی ہے، لیکن قسم بخدا فیض جو آج جاری نہیں ہو رہا ہے اس کے پیچھے مسئلہ یہ ہے کہ فیض تو ہے، نیوٹرل نہیں ہے، نیوٹرل تو ہے، فیض نہیں ہے. دونوں مسئلے ہیں. فیض تو بھی ہے، بعض لوگوں کے پاس فیض ہے، نیوٹرل نہیں ہے، بعض کے پاس نیوٹرل ہے، فیض نہیں ہے. یعنی بعض لوگ عمل میں ایسے دیوانہ وار ہیں کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں، جذبہ ایسا کہ جس سے جو ہے نا پورے محلے کو گویا آپ جو ہے علم اور عمل کی آگاہی کی روشنی میں آپ ڈبا دیں گے، ایسا جذبہ. لیکن علم ہے کہ آپ کے پاس نام کو بھی نہیں. لیکن کسی کے پاس علم ہے لیکن عمل سے ایسا کوسوں دور ہو گیا ہے کہ جو ہے جس کی وجہ سے اپنے علم کی روشنی میں خود اپنے آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہے. جو اپنے آپ کو نہ دیکھے پھر وہ کسی اور کو کیا دیکھے گا؟ یہ مسئلہ ہے سمجھنے کا. عزیزو، میں بڑی ہی معذرت کے ساتھ بڑے بڑے علماء کرام اور مفتیان اعظام اور بڑے جو ہے نا ہمارے شہر کے نامور اور بہترین علماء اکرام کے درمیان میں زبردست قسم کی گستاخیاں میں کر دیا ہوں. اللہ کے واسطے آپ حضرات مجھے معاف فرمائیں، کیونکہ میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں مفتی عبدالصمد صاحب وہ ہیں جو ہے نا جن کے پاس میں بیٹھ کر اپنے مسئلے حل کرتا تھا، اور ابھی بھی جو ہے اگر موقع ملے گا تو انہی سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈوں گا. کیونکہ کتابی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہمارے مدرسے کے نامور اور نمبر 1 پوزیشن میں آنے والے طلباء اکرام میں سے حضرت مولانا مفتی عبدالصمد صاحب اور یہاں کے استاذ مفتی عبداللطیف صاحب دامت برکاتہم، ان لوگوں کی صلاحیتیں اور ان لوگوں کی قابلیتیں یقیناً ہم سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑھ کر ہیں. بس میری عاجز کی ایک خاصیت ہے، وہی میں سب کے سامنے کہتا ہوں، وہ بھی اس طور پر کہ تحدیث نعمت ہو جائے کہ میرے پاس سوائے بزرگوں کی نسبت کے کچھ نہیں ہے.
میں علم سے کورا جاہل قسم کا آدمی ہوں، صحیح ڈھنگ سے مجھے بیان کرنا، بات کرنا، واعظ و نصیحت کرنا نہیں آتا ہے، اس کے لیے میں بڑے ہی سنجیدگی کے ساتھ معذرت خواہ ہوں کہ آپ لوگ عزت دے کر کے بلائے ہیں، لیکن شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی سوچ اور گمان کے مطابق میں کچھ بول نہیں پایا ہوں، تو مجھے معاف فرما دیں۔ لیکن جو ہے حضرت مفتی صاحب کے حکم پر کچھ گزارشات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب میں ڈالی وہ میں نے آپ حضرات کو سنا دی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو امن اور سلامتی اور شانتی اور انتی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و انکساری اور تواضع کے ساتھ اس کی زمین پر چلنے والا بنائے، تکبر اور غرور اور فخر اور انا، حب جاہ اور حب مال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کا نور عطا فرمائے، اور ایسا علم عطا فرمائے جس علم کے بعد ہمیں عمل کرنا آسان ہو، اور ایسا عمل عطا فرمائے جس کے بعد اخلاص ہمارے اندرون میں اتر جائے، اور ایسا اخلاص جو ہے ہمیں عطا فرمائے جو اللہ کے ہاں مقبول اور پسندیدہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔